بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو شہاب الدین غوری کے متعلق بتائیں گے۔ سلطان شہاب الدین غوری سن 1144 کو موجودہ دور کے ملک افغانستان کے علاقے غور میں پیدا ہوئے۔ سلطان شہاب الدین غوری کا اصل نام معز الدین تھا۔ سیف الدین کی وفات کے بعد غیاث الدین غوری سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ سن 1173 میں سلطان غیاث الدین غزنی کو مستقل طور پر فتح کر کے اپنے بھائی کو اپنا نائب بنایا۔ بعد ازاں سلطان غیاث الدین نے اس دوران ہرات اور بلخ کو بھی فتح کر لیا اور ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری اپنے بھائی کا نائب تھا، لیکن اس نے غزنوی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کرنے کا عزم کیا۔ شہاب الدین مشہور درہ خیبر کی بجائے درہ گومل سے پاکستان داخل ہوئے۔ آپ نے سن 1175 کو ملتان اور اچ کے علاقے فتح کیے۔ 1179 میں پشاور، 1182 کو دیبل فتح کر لیا۔ غوری سلطنت کی حدود بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دی۔ لاہور اور اس کے گرد نواح میں اس وقت یہ علاقہ غزنوی خاندان کے قبضے میں تھا۔ سن 1186 میں شہاب الدین غوری نے لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی حکومت کو بالکل ختم کر دیا۔ لاہور اور پاکستان فتح کرنے کے بعد بٹھنڈا کو فتح کر لیا، جو پہلے غزنوی سلطنت کا حصہ تھا، لیکن اس وقت دلی اور اجمیر میں ہندوؤں کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں تھا۔ کے قبضے میں تھا۔ جب پرتھوی راج چوہان کو واقعے کا علم ہوا کہ بٹھنڈا کو فتح کر لیا گیا ہے، پرتھوی راج چوہان نے ایک لشکر تیار کر کے نکلا جس کی تعداد محققین کے مطابق 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ دلی کے شمال مغرب میں موجودہ دور کے ہریانہ کے ضلع کرنال کے قریب ترائن یا تروڑی کے میدان میں دونوں فوج مد مقابل ہو گئیں اور خوب جذبے کے ساتھ جنگ ہوئی۔ چنانچہ شہاب الدین کی فوج پرتھوی کے مقابلے میں تعداد میں کم تھی اور یوں اس جنگ میں سلطان شہاب الدین غوری کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور سلطان خود بھی بری طرح زخمی ہو گیا۔ سپاہی سلطان کو دیکھتے ہی لڑکھڑا گئے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ سلطان کو زخمی حالت میں لاہور لایا گیا اور وہاں سے آپ غزنوی روانہ ہو گئے۔ شہاب الدین بعد میں میدان جنگ سے فرار ہونے والے سپاہیوں کو کڑی سزائیں دیں۔ سلطان نے 1 سال تک عیش و آرام کی زندگی ترک کر دی، تہیہ کیا کہ میں جب تک دلی اور اجمیر کو فتح نہیں کر لیتا تب تک نہ کپڑے بدلوں گا نہ نرم بستر پر سوؤں گا۔ سلطان اپنی دھن کا پکا تھا۔ سلطان ایک دفعہ پھر اپنے ادھورے مشن کو پورا کرنے کے لیے 1,20,000 مجاہدین پر مشتمل لشکر لے کر ہندوستان آ گیا۔ ادھر پرتھوی راج بھارت کے 300 راجاؤں کی مدد سے 3 لاکھ سے زائد فوج ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی گھوڑے لے کر روانہ ہوا۔ دونوں فوجیں ایک مرتبہ پھر ترائن یا تروڑی میں مد مقابل ہو گئیں۔ یہ جنگ صبح صادق کے وقت شروع ہوئی اور عصر تک یہ جنگ جاری رہی۔ پرتھوی راج چوہان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی، مگر درہ سرسوتی کے قریب گرفتار ہوا اور بعد میں سلطان کے حکم پر قتل کر دیا گیا اور یوں سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ 1857 تک یہ قائم رہی اور سلطان محمود شہاب الدین غوری غزنوی واپس جا رہے تھے کہ درہ جہلم کے قریب سوان کے مقام پر آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ بعد میں آپ کا غلام قطب الدین ایبک آپ کا جانشین مقرر ہوا۔